کہ 1545 میل یہی جنازہ چلا۔ میرا بادشاہ حسین بیٹے کو کس نام سے بتا؟ فرماتے تھے غیرت اللہ۔ کیا فرماتے تھے؟ غیرت اللہ۔ دلیل دوں، اللہ کی غیرت کی دلیل دوں۔ 3 سال کا امام سجاد تھا جب بادشاہ علی نے حکم دیا، بہن فضا جیا کر گھر کی ساری پردہ کو بلائے، تمام پردہ دار جمع ہوئے، زانوں پہ 3 سال کے پوتے کو بٹھائے، پردہ داروں کو دیکھا، علی روئے، رو کے فکرہ کا خیال رکھنا میرا سجاد گھر میں چلنا شروع ہو گیا ہے، میں علی حکم دے رہا ہوں آج کے بعد گھر کی کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے اس کے سامنے نہ آئے۔ تو نے بہت آرام سے سنا، یہ 3 سال کے امام کے لیے حکم تھا علی کا کہ گھر کی کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے سامنے نہ آئے۔ کیا بچ گیا سجاد اس وقت جب شانے پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیٹی نے کہا سجاد اب ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ غیرت اللہ نے آنکھیں کھولی، فوراً بند کی، آوازی میں تو پرسہ دینے آئی تھی، پھر اکبر مارا گیا۔ سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، آوازی پرسہ لے، عباس کے بازو کٹ گئے، سجاد نہیں بولا، آوازی پرسہ لے، قاسم ٹکڑوں میں بکھر گیا، سجاد نہیں بولا، آوازی میں کہنے آئی تھی تیرا بابا 13 ضربوں سے مارا گیا۔ سجاد پھر بھی نہیں بولا۔ تجھے غیرت کا فکرہ سناؤ، ادھر بی بی خاموش ہوئی، ادھر اللہ کی غیرت نے آنکھیں کھولی۔ اما نہ میں بھائی اکبر کا پوچھتا ہوں، نہ قاسم کا، نہ چچا غازی کا، نہ بابا حسین کا، اما مجھے یہ بتا تیری چادر کہاں ہے؟ آواز یہی بتانے آئی ہو، اکبر کا قاتل نیزے سے ہماری چادریں اتار کر لے گیا ہے۔ پوچھنے آئی ہو جل کے مر جائے یا باہر چلی جائے، ماتم کیا کر، ماتم ہاتھ میں اتنا رو سکتے ہو اتنا رو لے، دائیں بائیں نہیں دیکھے، دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، یہ سوچ کے نہ رونا کہ میری شکل کیسے ہو جائے گی۔ ماتم کرنا حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، بہت قبولیت ہے، بہت زیادہ قبولیت ہے فرش ازا کی۔ نسیم شاہ مار جاتے ہم سید، یہ فکریں نہ پڑھنے پڑتے۔ میرے والد گرامی اسی منبر پہ تھے 25 محرم کو، میں یہاں بیٹھا سن رہا تھا۔ اس وقت جو قاضمی صاحب تھے نا وہ اٹھے، انہوں نے کہا محسن صاحب آج شہادت پڑھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کس کی؟ کہا بیمار کربلا کی۔ لوگ کہتے کون سی شہادت؟ چلتے ہوئے خیموں والی، کوفہ کے بازار کی، ابن زیاد کے دربار کی، شام کے بازار کی، یزید کے دربار کی، 15 آذانوں والی شہادت، شام کے زندان کی، بہت باتیں قبول۔ ایک سال کے بعد میں عزادار سید ہوں، پرسہ دینے آیا ہوں، پرسہ لینے آیا ہوں۔ کوئی نہیں گن سکا کتنی بار قتل ہوا حسین کا بیٹا، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ بولا آپ کا ماتم پرسہ قبول کرے، کوئی نہیں گن سکتا، صرف 5 مقامات پڑھتا ہوں۔ مرضی تیری ہے، آگے سنو کہ تو شہادت کا ایک فکرہ اور جنازہ۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی ہے نا، لیکن آپ کو پتہ ہے جن کا جتنا رشتہ ہوتا ہے نا وہ اتنی دیر رہتے ہیں، جن کا دور کا رشتہ ہو جلدی چلے جاتے ہیں۔
جن کا بہت قریب کا رشتہ ہو نا، جب تک جنازہ اٹھا نہ لیا جائے وہ بیٹھے رہتے ہیں. بی بی زینب عالیہ تمہیں دعا دے کے جائے، اتنا رو لینا. تجھے 5 قتل سناتا ہوں سجاد کے، اللہ کرے تو سن لے میں پڑھ جاؤں. پہلا قتل چلتے خیموں میں، جب ماں کو بغیر چادر کے دیکھا تب قتل ہو گیا تھا سجاد. دوسری بار جب باپ کے مقتل میں آیا نا تو رو کے فکرہ کہا، بابا گواہ رہنا میں پہلا بیٹا ہوں جو باپ کے جنازے پہ ہتھکڑیوں میں آیا ہوں. تیری مرضی رو جلا رو، سر جھکا ماتم کر، تیری مرضی. ایسے بڑا فکرہ کوئی نہیں تھے. بابا گواہ رہنا میں تیرا وہ غریب بیٹا ہوں جو ہتھکڑیوں میں پابند ہوں. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تیری قبر بناتا، تجھے کفن پہناتا. بابا میری غریبی پہ ناراض نہ ہونا، میں اجر کے شام جا رہا ہوں، اگر موقع ملا تو واپس آؤں گا. اب دیکھ میرے دل میں ماتم کرنا ہے. 2 قتل میں نے پڑھے، تو نے بڑے سنے. سید الساجدین ہے، امام زین العابدین ہے. حسین کا بیٹا امام سجاد سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے. خود گناہگار آنکھوں سے نسیم شاہ جی پڑھا ہے. 5 مقامات ہیں جہاں عرش سے آواز آئی، انت سید الساجدین، انت زین العابدین. شبیر کا بیٹا گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، سانپ انگوٹھے کو چباتا رہا، سید نے نماز نہیں چھوڑی. عرش سے آواز آئی، انت سید الساجدین، انت زین العابدین. بیٹا کنویں میں گر پڑا، گھر میں ماتم تھا. علی کے پوتے نے نماز نہیں چھوڑی. عرش سے آواز آئی، انت سید الساجدین. اللہ کرے میں پڑھ جاؤں تم سن لو. غازی کے علم کی قسم، شبیر کا بیٹا نماز میں تھا یا گھر کے مدینے میں آگ لگ گئی، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. عرش سے آواز آئی، انت سید الساجدین، انت زین العابدین. ہو سکتا ہے یہاں سروں پہ ماتم ہو جائے. تجھے بتاؤں 5واں مقام کون سا ہے؟ شاہ جی شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، ننگے سر مائیں تھی، ننگے سر پتھریاں تھی. تو حوصلے سے سن رہا ہے، شرابیوں کی بھیڑ تھی، تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا. شام کے بازار میں محسن نے کہا، اللہ اکبر. شبیر کے بیٹے نے ارادہ کیا نماز پڑھو. شبیر آپ نے مجھے دیکھنا ہے. حسین کے بیٹے نے ارادہ کیا بازار میں نماز پڑھو. بازار میں نہیں سے بٹھا دے، اس بازار میں بازار بٹھا دے. خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، آپ بیٹھ کے مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. آواز اللہ اکبر. شبیر کے بیٹے نے، سچ کیسے سنیں گے آپ؟ شبیر کے بیٹے نے نماز کا ارادہ کیا. بازار کے ہجوم میں، بازار کے ہجوم میں سید رکوع میں گیا. بھیڑ کبھی دائیں دھکیلتی ہے تو نہ رو سکے وہ سر چکا حسین کا واسطہ. کبھی بائیں دھکیلتی ہے، کبھی دائیں دھکیلتی. پردو جملہ سجدے میں جانے کا ارادہ کیا. یا عرش کے دیکھا باری رہا، میں تیرا وہ غریب نمازی ہوں جو تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سمت کعبہ محفوظ نہیں رہتی. بھیڑ کبھی دائیں دھکیلتی ہے، کبھی بائیں دھکیلتی ہے. عرش سے آواز سجاد
چوتھا پانچویں بار کب قتل ہوا سجاد؟ پڑھ دو. کیسے پڑھوں؟ کیسے پڑھوں؟ پڑھنے لگا ہوں تو ذکر قابو کا جزید کا دربار 5 لاکھ شرابیوں کا ہجوم مظلوم تخت پہ ہے. تخت کی تیسری سیڑھی پر حسین کا سر ہے. سر کی کیا حالت ہے؟ دائیں کسی دائیں کسی پھیلائے ہیں. ہاتھوں میں خون ہے. زداری پہ خون ہے. ملعون کے ہاتھ میں کانٹوں والی چھری ہے. یہ شبیر کے لبوں پہ مارتا ہے. حسین کا بیٹا تڑپ گیا. یہاں بھی نہیں بولا. ملعون نے شراب اٹھا کے کہا کہاں کھڑی ہے؟ بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے پانچواں قاتل پڑھنا. ہو سکتا ہے کوئی نہ سن سکے. ہو سکتا ہے یہی جنازہ منگوا. بیٹھ کے میرا بھائی والو تمہیں زندگی دے. تجھے پانی پلانے والے ہیں. تجھے دلاسا دینے والے ہیں. تجھے بتاؤ ٹوٹ کے کہاں رویا سجاد؟ علامہ دیوبندی نے لکھا کائنات کی غریبی ایک تھا. اکبر کا قاتل قاسم کے ٹکڑے غازی کے بازو شبیر کا گلا. اس نے کہا ساری غربتیں ایک طرف. کوفہ کا بازار ابن زیاد کی پیشی شام کا بازار دربار ایک طرف. انہوں نے کہا ایک منظر ہے جہاں غریبی خود رہ گئی. منظر کیا ہے؟ شام کا بازار ہے. شام کا وقت ہے. ایک قیدی ہے. گردن میں توق ہے. کمر میں لنگر ہے. پاؤں میں بیڑیاں ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پر 4 سال کی بہن کا جنازہ ہے. کبھی شام اس بازار میں کبھی اس بازار میں. ہتھکڑیاں نے ہتھاں دے اوتے بھیڑ دا میت چایا میرے امام. جو میں کہیا کجا نہ کھڑا ہے میں کولو دے سجاد ہوتے میں موئی بھیڑ چاہیے آدھا میں کولو دے سجاد ہوتے میں موئی بھیڑ چاہیے آدھا میں کولو دے. سرات ماتم کرو نا سرات ماتم کرو. میرے امام بھیڑ دا میت چایا ہے. بازار دے وچ یہودی عورت دی جڑی آدھی ہے میرا چٹا سارے میرے نال مذاق نہ کر گٹھڑی چکے آئی. رچ نو میں تے روکے آندا ہے اے گٹھڑی نہیں جنازہ
جد تک